چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور ایک واقعہ بھی سنتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 5 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ ذال لکھا ہوا ہے۔ یہ ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لازمی ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے وا۔ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں حروف میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن دال اور ضا میں بھی ایک فرق ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا دال اور ضا میں کیا فرق ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں۔ دال کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو دال کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ضا کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دال کو باریک پڑھنا ہے اور ضا کو پر پڑھنا ہے۔ پر پڑھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، حرف کون سا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اسے ہم باریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے؟ باریک۔ پر نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، باریک پڑھنا ہے۔ اب اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر پیش ہے، کیا ہے؟ پیش۔ کیا ہے؟ پیش۔ اور یہاں پر را پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر۔ کیا ہے؟ زبر۔ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر کا مطلب موٹا۔ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے اور یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے با۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور با پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جی، یہ جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ تشدید کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد کہتے ہیں۔ اچھا مشدد حرف کو پڑھیں گے کس طرح؟
تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھیں گے. کتنی بار؟ 2 بار پڑھیں گے. ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں با پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے حرف را سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. اسی طرح یہاں لام پر بھی تشدید تھی تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری بار اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب بتا یہ رہا تھا کہ یہاں با پر تشدید ہے یعنی با مشدد ہے. کیا ہے؟ مشدد. با حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ. حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. 5. حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں؟ 5. 5 حروف کلکلہ ہیں اور یہ 5 حروف کلکلہ ان میں سے اگر کوئی مشدد ہو یعنی اس پر تشدید ہو تو اسے جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں با پر تشدید ہے اور با حروف کلکلہ میں سے ہے اس لیے اسے بھی ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے ہا اور یہاں لکھا ہوا ہے عین. یہ وہ حروف ہیں جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. ٹھیک ہے. ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے. اسی طرح ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین. ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے. جب ہم ہا اور حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. اور جب ہم ہا اور عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے کہاں سے پڑھیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں. حلق کے درمیانے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا اور اسے پڑھیں گے ہا ہا. اسی طرح اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ. عین زبر آ. عین زبر آ نہیں عین زبر آ. عین زبر آ. آ فرق سمجھ میں آیا؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے. کیا ہے؟ نون پر تشدید. نون پر تشدید ہے یعنی نون مشدد ہے اور نون مشدد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. اچھا غنہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں. ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں. ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں. پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم گنہ کریں گے یعنی اس نون کی ہم ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے. کیا ہے؟ حمزہ ساکن. حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اس کی ادائیگی جھٹکے کے ساتھ ہم کریں گے. پھر اس کے بعد اگلا حرف سین. کیا ہے؟ سین. یہ سین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سین دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے فا. جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان میں سیٹی کی آواز آئے گی. سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن تھا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. فا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. صاد کو پر پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے. صاد کو پر پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے. باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے سین اسے پر پڑھیں گے باریک باریک. یہاں لکھا ہوا ہے صاد اسے پر پڑھیں گے باریک. پر کا مطلب موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں را پر پیش ہے. کیا ہے؟ پیش ہے. اور یہاں بھی را پر پیش ہے. اور اس کے بعد وقف کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہوں اس کے آخر میں اگر زبر زیر یا پیش ہو تو اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. تو جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اسے بھی ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر. الف سے پہلے زبر آ رہا ہے اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ ہوتا ہے. اور الف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگلے کلمے میں ہو تو وہاں کون سی مد ہوتی ہے؟ مد منفصل. کون سی مد ہوتی ہے؟ مد منفصل. مد منفصل نہیں مد منفصل. ٹھیک ہے.
حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو وہاں مد منفصل ہوتی ہے، اور اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل نہیں متصل، مد متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد متصل اور منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف، 2 یا 2.5 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل، مد منفصل نہیں، پہلے بھی بتایا مد منفصل، ٹھیک ہے، مد منفصل ہوگی، اور مد منفصل ہے تو ہم اسے کتنا کھینچیں گے؟ 2 یا 2.5 الف، 2 یا 2.5 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف، اور ایک ہے کاف۔ یہ دونوں ایسے حروف ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ فرق کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ قاف کو پر پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ قاف کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور کاف کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف پر 2 زبر ہیں، کیا ہیں؟ 2 زبر، یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے واو، کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے۔ اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور واو بھی حروف یرملون میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی پیارے بچوں ادغام ہوگا، کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قواعد ہو گئے ہمارے مکمل۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۔ ابھی بعض بچے جہنم پڑھ رہے ہیں، جہنم نہیں، ہا اور ہا میں فرق سمجھایا تھا نا، ہا نہیں ہے، یہ ہا لکھا ہوا ہے، جہنم، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، نہیں، بِئْسَ الْمَصِيرُ، وبئس المصير، وبئس الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب سنائے گا کون یہ آیت؟ آپ پڑھیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بربہم، ٹھیک ہے، اب را کو اتنا زیادہ پر نہ کریں، بربہم، را کی آواز واضح نہ ہو، واو کی طرح لگنے لگے آواز، ٹھیک ہے، بربہم واضح ہونا چاہیے، را کو پر پڑھنا ہے لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے، حرف چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے سین، کیا لکھا ہوا ہے؟ سین، اور یہ ہے صاد، آپ نے دونوں کو صاد کی طرح پڑھا ہے، پر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سین کو باریک پڑھیں اور صاد کو پر پڑھنا ہے۔ اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اذا القوا، اذا القوا، اذا القوا اذا القوا فيها سمعوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها 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 شهيقا وهي تفور۔ اب کون سنائے گا یہ آیت؟ باقی نہیں سناؤ گے؟ چلیں کوئی بات نہیں، آپ سنائیں۔ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ اچھی کوشش کی لیکن یہاں سمعوا نہیں ہے، سمعوا، سین کی ادائیگی کو واضح کریں، ٹھیک ہے،
آپ نے تھوڑا سا کی طرح پڑھا ہے، اس میں سیٹی کی آواز اس طرح سا کے مخرج سے پڑھ رہے تھے آپ اسے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو نہیں ہے، یہ تا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی برکتوں والے پانی کے بارے میں سنیں گے کہ یہ پانی کس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور اس کی ابتدا کس طرح ہوئی. یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے. اور اسی ٹاپک میں ہم 2 پہاڑوں کا بھی ذکر سنیں گے جو ایک نبی علیہ السلام کی وائف، ان کی زوجہ کی یادگار ہے. اور یہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جن پر حج اور عمرہ کرنے کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں. کسی کو معلوم ہے یہ کون سی 2 پہاڑیاں ہیں جن پر حج اور عمرہ کرنے کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ اچھا، وہ کون سا برکتوں والا پانی ہے یہ معلوم ہے کسی کو؟ وہ کون سا پانی ہے؟ آب زمزم. سارے مل کر بتا دیں. آب زمزم. آب زمزم وہ پانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو 2 پہاڑیاں ہیں ان کے نام بھی آپ کو اس واقعے کے دوران پتہ چل جائیں گے. تو توجہ سے سننا ہے آپ نے واقعہ، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ وہ اپنی وائف یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی زمین پر چھوڑ آئیں جہاں پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانا پانی بھی نہ ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے. اور کعبہ کون سے شہر میں ہے؟ مکہ. مکہ شریف میں. تو گویا کہ وہ مکہ شریف کی سرزمین پر آئے. یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا، یعنی کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا، صرف پہاڑی پہاڑ تھے، ٹھیک ہے؟ صحرا والی زمین تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی یعنی پانی کا ایک تھیلا رکھ کر جانے لگے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ اے اللہ پاک کے نبی، اس ویران جگہ میں آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا. آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ پاک کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے. کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے. یعنی میں اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اب آپ جائیے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کچھ دن بعد کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، ایک پانی کا تھیلا تھا اور کچھ کھجوریں تھیں. اب وہ کتنے دن چلتی؟ کچھ دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ٹھیک ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھی اور وہاں پانی نہ پایا تو نیچے دوسرے پہاڑ پر تشریف لائیں، وہاں بھی پانی نہ پایا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے چکر لگانا شروع کر دیے. 7ویں چکر کے بعد جب واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر جہاں لیٹے ہیں اسی جگہ پیاس کی وجہ سے اپنی پیاری ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، یعنی اپنی ایڑیوں سے زمین کو رگڑ رہے ہیں. اور وہاں اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے. کیا جاری فرما دیا ہے؟ ایک چشمہ یعنی پانی جس سے نکلتا ہے. تو چشمہ جاری فرما دیا ہے. یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور پیارے بچوں وہ چشمہ زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے. کون سے نام سے جانا جاتا ہے؟ زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ زمزم کا پانی ہے جس کا ہم واقعہ سن رہے ہیں اور وہ 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کی ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. جبکہ وہ دونوں پہاڑیاں صفا اور مروہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں. پیارے بچوں، ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح دوڑنا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اسے مسلمانوں کی عظیم عبادت یعنی حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا.
यानी जब भी हज करने वाले या उम्रा करने वाले मक्का जाते हैं तो वहाँ हज और उम्रे के दौरान सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? 7 चक्कर लगा। तो वो हज़रत हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की उसी अदा को अदा करते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों, उस जगह को अल्लाह पाक ने दुआओं की कबूलियत की जगह बनाया है, दुआओं की कबूलियत का मकाम बनाया है। और प्यारे बच्चों, यहाँ हमें ये बात भी मालूम हुई कि अगर अल्लाह वालों से किसी जगह का ताल्लुक हो जाए या किसी जगह को निस्बत हो जाए तो वो जगह भी इज़्ज़त वाली और बहुत ही बरकतों वाली बन जाती है और हर मुसलमान के लिए वो जगह एहतराम वाली जगह होती है। वरना मक्का शरीफ में बहुत से पहाड़ हैं, ठीक है ना, मक्का शरीफ में बहुत सारे पहाड़ हैं, मगर जो बरकतें सफ़ा और मरवा जैसी पहाड़ियों को हासिल हैं वो किसी और को हासिल नहीं। और उन पहाड़ों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तर्जमाए कंजुल इरफान। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला खबरदार है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में जिक्र है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज एक तरफ है मोहम्मद अरीब भाई और दूसरी तरफ है मोहम्मद हसन भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10 पॉइंट। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर आप सही जवाब देते हैं तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन गलत जवाब दिया तो 0 पॉइंट। 0। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल अरीब भाई आपसे, आप तैयार हैं? जी। सवाल ये है कि आप बताएं मक्का शरीफ में नाजिल होने वाली सूरत को क्या कहते हैं? मक्की सूरत कहते हैं। ठीक है, मक्का शरीफ में जो सूरत नाजिल हो उसे क्या कहते हैं? मक्की सूरत कहते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अरीब भाई को। अब अगला सवाल है हमारे हसन भाई से। हसन भाई, आप बताएं अम्मा पारे में कितने सजदाए तिलावत हैं? 2। ये कह रहे हैं अम्मा पारे में 2 सजदाए तिलावत हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हसन भाई को। जी अरीब भाई, आप बताएं सूरह जिन कौन से पारे में है? 29वें में। 29वें पारे में है सूरह जिन। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अरीब भाई को। जी हसन भाई, आप बताएं वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके दौर में फिरौन हलाक हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके दौर में फिरौन हलाक हुआ। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हमारे हसन भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और अब तक दोनों बराबर हैं, किसी ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अरीब भाई आप बताएं ताबूत सकीना नामी संदूक किस चीज़ का बना हुआ था? लकड़ी का। लकड़ी का बना हुआ था। हसन भाई, लकड़ी का बना हुआ था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अरीब भाई को। अब अगला सवाल है हमारे हसन भाई से। आप बताएं सूरह नास में कितनी आयतें हैं? 6। सूरह नास में कितनी आयतें हैं? 6 आयतें हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हसन भाई को। जी अरीब भाई, आप नास का माना बताएं। लोग। नास का माना क्या है? लोग नास का माना है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सवाल में भी हमारे अरीब भाई को मिले हैं 10 पॉइंट्स। जी हसन भाई, आप बताएं यूसुफ में कितने हुरूफ हैं? 4। यूसुफ में 4 हुरूफ हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस सवाल में हसन भाई को भी मिले 10 पॉइंट्स। अब दोनों का आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अरीब भाई आप बताएं सयक़ूलु से कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है? दूसरा।
سیقولو سے قرآن پاک کا دوسرا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی عریب بھائی کو ملے 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ عریب بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. اب آخری سوال حسان بھائی سے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں قرآن پاک کی تھرڈ لاسٹ سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص. قرآن پاک کی تھرڈ لاسٹ سورت سورہ اخلاص ہے. کیا کہتے ہیں عریب صحیح بھائی؟ ہے. صحیح جواب ہے جی. ان کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں ہمارے حسان بھائی کو بھی ملے 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل بھی ہے 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ دونوں ونر ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا